عمران خان کو آپ دیکھیں, جب عمران خان ہوتا تھا, عمران خان ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا, ہر جہاں تک کہ گولی لگی ہوئی ہے, ٹانگ کام نہیں کر رہی, اس نے بنی گالا کے اندر رونق میلہ لگا دیا. ایک آپ کو مومنٹم چاہیے ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, وہی مومنٹم پھر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے گراؤنڈ میں. یہی کام ہوتا ہے تحریکوں کا. ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہیں نظر بھائی, ہم کوئی کلاشنکوف تو نہیں چلانی, ہم نے نہ کوئی طرح کے ہم نے پٹے سیدھے کام کرنے ہیں. ہمارے پاس تو زبان ہی ہماری زبان ہی ہماری بندوق ہے, ہمارا لفظ ہی ہماری گولی ہے. پروپیگنڈا کہتے ہیں ڈالوں کے لیے. منصور علی خان ڈالوں کے لیے کیا, وہ کس کے لیے, چھواروں کے لیے کرتا ہے. باقی وہ جو منی فاروق بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم چوپنے کے لیے کرتا ہے. وہ ساتھ انہیں ملتی ہیں جو چینل میں نوکری ہوتی ہے, وہ ایسے رشوت ملتی ہیں لوگوں کو. آپ کا جو دشمن ہے وہ 24/7 365 بیٹھا ہوا, 3 شفٹوں میں لگے ہوئے ہیں, کئی 100 ارب روپے کا بجٹ ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنا بجٹ ہے, بلیک بجٹ ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی. کبھی نکلتا ہے جی یہ 40 ارب اس طریقے سے دیتے ہیں جس طرح کوئی بادام دیتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی صحافی جو ہے یا جو بھی بلاگر ہے یا انفلوئنسر ہے وہ ہو بھی غریب اور مقابلہ سب سے طاقتور بندوں سے کرے. وہ بھگوان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کا انفلوئنسر جو ہے جرنلسٹ صحافی مضبوط ہوگا تو وہ تب جا کے مضبوط لوگوں کے ساتھ پنگا کرے گا. اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا, سر آپ کے ڈھیڈ میں روٹی کوئی نہیں ہے, آپ کس طریقے سے پنگا کرو گے بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نذر عباس لندن سے, اور میرے ساتھ ہیں احمد علی خان کینیڈا سے. آپ کو زیادہ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, ہی از ون آف دی ویری کلوز ایسوسیٹ کہہ لو. ان کے اوپر ان کا یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا یہ ابابیل میں ہیں کہ یہ کوپس میں ہیں یا یہ تحریک انصاف میں ہے, کس پارٹی میں ہیں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا. لیکن ایک چیز کا ان کا یقیناً ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو لازمی طور پہ ہیں. ان کے ساتھ آج ایک سیٹنگ رکھی, چھوٹی سی گفتگو ہوگی. اس گفتگو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تک عمران خان صاحب جو ابھی بھی وہ جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ وہی ظلم زیادتی ہو رہی ہے, پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں, وہاں پہ 45-50 کے قریب ٹیمپریچر ہے, اور ان حالات میں وہاں پہ چل رہا. اور جو عاصم منیر کے جو نجائز حکومت ہے اس کو بھی تقریباً اب اس وقت ایک 222-223 دن ہونے والے ہیں. تو یہ اس صورتحال میں ہم گفتگو کر رہے ہیں احمد علی خان کے ساتھ. جی السلام علیکم احمد. بہت شکریہ نذر بھائی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا احمد, آپ نے تھوڑے دن پہلے ایک بات کی, وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ بات آپ نے کی اور وہ بڑی ویلڈ بات تھی. وہ ایک تو یہ کہ جی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانی لڑ رہے ہیں, جو ڈائسپورا باہر بیٹھا وہ لڑ رہا ہے, اور دوسرا یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے اوپر آپ نے ایک چھوٹی سی گفتگو کی, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. مجھے یہ بتائیں اب کرنٹ سیناریو میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کا اب کیا رول ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ وہ کیپچر کرتے جا رہے ہیں چیزوں کو, تو کتنے کے بندے باقی بچے ہیں لڑنے والے, سر سپاہی میں کتنے رہ گئے, اور کتنا پیسہ بھی, ہاں یہ بھی پیسہ کتنا بنا لیا آپ نے بھی, میرا تو خیر مجھے پتہ ہی ہے. جب میں نے لسٹ کمپائل کرنا سٹارٹ کی, میں نے دیکھا کوئی کہتا ہے جی فلاں پہ ظلم ہوا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں پہ ظلم ہوا ہے. سارے آپ کو پتہ مختلف قسم کے گروپس بنے ہوتے ہیں, اپنے اپنے فیوریٹس ہوتے ہیں, اپنے اپنے پسند کے اور ناپسند کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے جب وہ گروپس سارے دیکھے, جب میں نے لسٹ بنائی تو وہ لسٹ میں گن کے کوئی 20-25 بندے آ رہے تھے. 20-25 بندے آ رہے تھے جو کہ آپ کہیں کہ ولاگرز ہیں جن کی ویورشپ کم از کم ملینز میں ہو. ان میں سے 2-4-5 جو تھے وہ صرف وہ تھے جو لوگ ایکس کے اوپر کرتے ہیں, 1-2-3 اس طرح کے تھے. باقی وہ لوگ جن کی ویورشپ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, وہ تھوڑے سے 1-2 درجن ہے, مے بی 1 کا درجن اور ہو. اگر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. جب میں نے وہ لسٹ کمپائل کی تو میں خود حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار پورا سوشل میڈیا گن کے 20-22 بندے 25 بندے, اس کے علاوہ بندے ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو سارے وہ ہوتے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پہ ان لوگوں کو نکال دیں جو بے تحاشا صرف گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, اگر ان کو آپ نکال دیں, یا ان لوگوں کو نکال دیں جو باقی کسی اور چیز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں, پولیٹیکل سٹاف کے اوپر پرٹیکولرلی نہیں بناتے, یا دوسری سائڈ کا سوشل میڈیا ہو گیا مسلم لیگ نون کا یا فوجیوں کا یا باقی اس طرح کا, ان کو آپ نکال دیں تو اس سائڈ پہ جو کہ اینٹی اس کیا کہہ رہے ہیں اینٹی مارشل ویسے اچھا لفظ ہے, اینٹی فیلڈ مارشل قسم کا سوشل میڈیا جو کہ یہ پاکستان کے اندر جو گند پڑ رہا ہے, بہت تھوڑے بندے بچتے ہیں. اب یہ جب تھوڑے بندے بچتے ہیں تو میں نے سوچا یار ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کا فل ٹائم کام ہے سوشل میڈیا کے اوپر, عمران ریاض, شہباز گیل, معید پیرزادہ, یہ چند لوگ ہیں جن کا فل ٹائم کام ہے. باقی تو سارے آپ کے اور میری طرح کے مزدور لوگ ہیں. ہم لوگ تو کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی کرتے ہیں, اپنا محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, ساتھ یہ والا کام بھی کرتے ہیں. تو مجھے لگا کہ یار کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ 24/7 365 بیٹھا ہوا.
तीन शिफ्टों में लगे हुए हैं, कई 100 अरब रुपए का बजट है, हमें पता भी नहीं है कितना बजट है, ब्लैक बजट है, कोई समझ नहीं आती, कभी निकलता है जी ये 40 अरब इस तरीके से देते हैं जिस तरह कोई बादाम देता है उनको। उनकी अगर आप पिछले दिनों जब अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया और वो अच्छा जी वाली वीडियो आई थी, तो उसमें आप देखो कि पीछे किस लेवल के वो लगे। कभी कभी वो अता तारड़ की आती हैं वीडियोस उनके इंफॉर्मेशन सेल के अंदर, वो फुल टाइम एसी वाले माहौल में बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक सूट टाइयां पहन के, और उधर बड़ा ज्यादा वो नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हर किस्म की उनको आसाइश है, हर किस्म की आसाइश है उन लोगों को जो मुस्लिम लीग नून की है, इस करंट हुकूमत के हैं, पेड किस्म के लोग हैं। महीने की उनको पेमेंट मिलती है 1,00,000, 2, 3, 50,000, 60,000, छोटों को 40, 50,000, 60,000 पे, बड़ों को 1,00,000, 2,00,000 मिलता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं देते। उनके हर किस्म के काम होते हैं, उनका ना आईडी कार्ड ब्लॉक होता है, ना बाकी उनकी जिंदगी के बाकी सारे मसले सॉल्व हैं, सिवाय उनके घर में उनकी बीवियों और उनके खामदों के। उसके अलावा बाकी उनके जितने रियासत के साथ मसले मसाइल है वो सॉल्व हैं। उसके बाद वो बैठते हैं वहां पे और बैठ के वो सारा प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं। दूसरी साइड पे कौन बैठा होता है? आप, मैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई आशिर है फूड ट्रक चला रहा है, वो अपना साथ वो भी चलाएगा, साथ ये काम भी करेगा, ये भी चलाएगा, साथ वो काम करेगा। तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप लोग जो डॉलर बना रहे हैं, डॉलर एक तो खाक बना रहे हैं, नहीं बना रहे। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे अभी मैंने आज एक वीडियो की थी, आज वीडियो एक लगाई थी, वो अदील राजा को मैं आपको बता दूं। अदील राजा जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर है, उन्हें मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान आप, चूंकि उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन वाला रखा हुआ है ना यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कहा अगर आपने सब्सक्रिप्शन वाला रखा हुआ है तो इस तरीके से करें कि इजी पैसा का नंबर दें, कि पाकिस्तान के अंदर से भी तो बहुत सारे लोग हैं ना सर जो आपको दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई उसमें कोई बुरी बात तो नहीं होती। पूरी दुनिया के चैनल, फलस्तीन वाला सारा जो काम था या ईरानी जंग थी, वो किस तरीके से वो नैरेटिव में जीते, क्योंकि अमेरिका के अंदर से बहुत सारे चैनल्स जो कि इनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने सहूनियों को सत्यानाश फेर के रख दिया। और वो कौन से चैनल थे? कैंडेस ओवंस हो गया, जज नेपोलिटानो हो गया, छोटे छोटे चैनल्स थे जो कि 1 या 2 बंदे के हैं। वो लोग पेट्रियन चलाते हैं, उनकी मर्चेंडाइज होती है, उससे वो पैसा कमाते हैं। हमारे लोग कहते हैं जी सहाफी जो है या जो भी ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, वो हो भी गरीब और मुकाबला सबसे ताकतवर बंदों से करे। वो मथा मारो आप जहां पे सबसे ताकतवर बंदे, और आप होने चाहिए गरीब तरीन इंसान, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। लोगों को बताने की जरूरत है भाईजान आप अगर गरीब है तो इसमें ब्लॉगरों का कसूर नहीं है, इसमें नजर भाई का कोई कसूर नहीं है। नजर भाई भी गरीब है, हम भी गरीब है, हम सारे गरीब लोग हैं। मैं गरीब से मुराद ये कि अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, इस तरह का नहीं है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई बढ़िया फैक्ट्रियां लगी हो, कोई इस तरह का कोई शुगर मिलें लगी हो, हम में से कोई इस तरह का बंदा नहीं होता तो वो इधर बात ना कर रहा होता। तो मैंने जब वो सारा देखा, मैंने कहा यार 2-3 परसेप्शन पे काम करने की जरूरत है। नंबर 1, लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई अगर आपका इन्फ्लुएंसर जो है, जर्नलिस्ट, सहाफी मजबूत होगा तो वो तब जाके मजबूत लोगों के साथ पंगा करेगा। अगर वो मजबूत नहीं होगा सर, आपके ढिड में रोटी कोई नहीं है, आप किस तरीके से पंगा करोगे बड़ी बड़ी बलाओं के साथ? नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हम कंफॉर्मिटी चाहते हैं कि सारे लोग मुनज़्ज़म होकर एक काम कर रहे हैं। ये फौजी सोच होती है बेसिकली, जो हमें जिस माशरे में पढ़ा गया, उस तरह की फौजी सोच तो कोई नहीं होती। लेकिन एक जनरल डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे कम से कम एक दूसरे के ऊपर तो अटैक करने बंद हो सकते हैं ना, इसमें तो कोई मुज़ाहिरा नहीं है। जब स्टार्ट हुआ तो सारे सिंसियरिटी के साथ लगे, सारे सिंसियरिटी के साथ लगे, सब गरीब थे, सबको कोई नहीं जानता था, सारे सिंसियरिटी के साथ लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जानना स्टार्ट हो गए, चीज आने स्टार्ट हो गई, फिर मैं बड़ी होती गई, कॉज छोटी होती गई, अब मैं बहुत बड़ी है। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे एक तो बात ये होगी कि अगर मेरा वैसे ना शुरू में मेरा भी अपना ये ख्याल था कि यार पैसे क्या करने हैं, पैसों के लिए हम तो जहाद करने के। मैं सोच में पड़ गया कि यार ये जो जहाद हम कर रहे हैं तो हमारी रोटी रोजी पे असर पड़ गया। यानी वो तो हमारा जो कारोबार थे या हमारा खाना पीना था, जो इनकम थी, वो तो हमारी रह गई आधी। अगर हमें और काम भी हमने यहाँ पे इतना सारा किया, तो मेरे ये अंदर ये सोच डेवलप हुई कि अगर इसी चैनल से, अगर इसी काम से अगर हमें पैसे भी आएंगे तो हम इस काम पे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, हम बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। अब जिस तरह आप अब सारा दिन सारा हफ्ता आपने अपना बिजी है, 2 घंटे का आपको रिसर्च का टाइम मिलता है, आपका वीलॉग डेली नहीं आ रहा, तो आप जैसे लोगों का अगर डेली आना शुरू हो जाए, आपको पता होगा यार मेरा खाना पीना भी यही है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरह के बाकी एंकर है, ये एक डेवलप हुई कि इसमें मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। आपका कहने का मतलब ये कोई बुराई नहीं है कि रोटी से भी तो खाने साढ़े से बच्चे ने। सर देखिए, असल में चेंज लाने से पहले जरूरी है कि मगज के अंदर चेंज आए। असल में चेंज लाने से पहले जरूरी है मगज के अंदर चेंज आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक खातून है, उसका नाम है, मैं लोगों को कहूंगा जो भी आपके व्यूअर्स है, आप जाके लिखो कैंडिस ओवंस, CANDACE ओवंस, OWENS ओवंस। वो एक स्याह फाम खातून है।
وہ کبھی پہلے کسی چینل میں کام کرتی تھی, کوئی ڈیلی وائر نام کا ایک چینل تھا سہونیوں کا, اس میں سے اس کے اختلافات, اس نے کہا یار یہ گند اتنا تم ماری جا رہے فلسطین کے اندر, وہ نکل آئی, اس کے خلاف انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. وہ 1 گھنٹے کا شو کرتی ہے, 1.5-2 ملین بندہ وہ شو دیکھتا ہے, صرف یوٹیوب کے اوپر ہی کوئی 1.25 ملین بندہ وہ شو دیکھتا ہے. وہ اس کے ساتھ ویب سائٹ ہے جہاں پہ وہ مرچنڈائز بیچتی ہے, کوئی کپ بیچے گی یا مختلف شرٹس بیچے گی اپنے نام کی, یا اس کی جو کاز ہے اس کے نام کے وہ بیچے گی, اس سے اس کو پیسہ آتا ہے. ساتھ اس کا پہلے پیٹریون ہوتا تھا, اب میرے خیال میں اس نے بند کر دیا. یوٹیوب کی اپنی سبسکرپشن وغیرہ بھی اس کی اب آن ہے آف ہے مجھے نہیں پتا. اسپانسرشپ ساتھ کرے گی بالکل اسی طریقے سے. میں لوگوں کو بتا دوں کہ جس طریقے سے طارق عزیز صاحب شو کرتے تھے یہ جی یہ لاڈو سوپ بنانے والوں کی طرف سے ہے, یہ فلاں موٹر سائیکل بنانے وہ کیا ہوتا تھا, وہ ایک انٹرٹینمنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہو, ایک چیز کر رہے ہو, سیٹ اپ لگا رہے ہو, اس کو اسپانسر کرنے کے لیے, وہ سارا کام کرنے کے لیے لوگ اپنا سب کچھ کر رہے ہیں, وہ ضروری ہوتی ہے اسپانسرشپ. ہمارے ہاں وہ کنجروں کے اوپر کروڑوں روپے پھینکے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صحافی جو ہیں وہ شرما رہے ہوتے ہیں. میں عدیل راجہ کا بتا, عدیل راجہ صاحب نے آگے سے اپنے ولاگ میں کہا کہ یار آپ لوگوں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, ایک کام تو ویسے چول سا لگتا ہے. تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی کہ کیوں وہ سوچ رہے ہیں کہ چول سا لگتا ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر قبولیت نہیں, انہیں ڈر ہے, وہ لگائیں گے, لوگ کہیں گے تو چندہ مانگ رہے ہیں, تو مطلب فقیر آدمی, اس طرح کا بات کریں گے وہ, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں, تو بھی غریب رہ. صحافی کو کہو تم لگاؤ, ہم تمہیں سر مجھے بتائیں نظر بھائی, آپ پورے پاکستان میں مطلب لاکھ مسجد ہوگی یا لاکھوں مسجدیں ہوں گی یا کئی ہزاروں مسجدیں ہوں گی, ایسی ہے کئی ہزاروں مسجدیں ہوں گی چھوٹی بڑی ملا کے. لوگ ان کے لیے جمع کرتے ہیں نا پیسہ جمع کرتے ہیں, لوگ ثواب سمجھ کے دیتے ہیں پیسہ مسجدوں میں, اور پھر ان کو چلاتے بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے, چلانا چاہیے. پاکستان میں مسجدیں زیادہ ہیں یا سچ بولنے والے صحافی زیادہ؟ گڈ کوسچن. مسجدیں بہت زیادہ ہیں. کسی جا کے کسی بندے سے پتہ کریں, 2-4 ہیں, کسی عالم سے پتہ کریں کہ پاکستان میں مسجدیں زیادہ ہونی چاہیے یا سچ بولنے والے صحافی زیادہ ہونے چاہیے. سچ بولنے والے صحافی جی پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتا ہے. سچ بولنے والے صحافی زیادہ ہونے چاہیے جو طاقت کے اگینسٹ کھڑے ہو جائے. اگر 1 لاکھ بندہ ہو جو کہ پورے پاکستان کیا اوورسیز میں ملا کے 1.5 کروڑ اوورسیز ہے, 25 کروڑ پاکستانی ہے, 26-27 کروڑ بندہ بن جاتا ہے. 1 لاکھ بندہ ہو جو ماہانہ $5 سے $10 کی کیپیسٹی رکھتا ہو, کہتا ہو نظر تو سچ بولتا ہے, یہ لے تو $10 لے مہینے کے, میں تجھے دوں گا, تیرے گھر کا خرچہ میں سنبھالتا ہوں, ڈونٹ وری, تو سچ بولتا رہ. جس دن نظر عباس تو سچ میں سے ہٹے, یہ لے بھائی تو واپس جا, اپنے جا جو کام تو نے کرنا ہے, پیسے واپس. بجائے جرنیلوں کے آپ اپنے ہاتھ میں باغ ڈور لو. لوگ اپنے ہاتھ میں باغ ڈور لیں. لوگ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ جی وہ پروپیگنڈا کرتے ڈالوں کے لیے. منصور علی خان ڈالوں کے لیے کیا, وہ کس کے لیے, چھواروں کے لیے کرتا ہے. باقی وہ منی فاروق بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم چوپنے کے لیے کرتا ہے. وہ ساتھ انہیں ملتی ہیں جو چینل میں نوکری ہوتی ہے, وہ ایسا رشوت ملتی ہیں لوگوں کو, ان کو بڑے بڑے پیکیجز ملتے ہیں. باقی کسی کو پے ہو نہ ہو, ان کو پے ہوتا ہے. اب شجیر میمن کے چینل میں کام کرتا ہے منی فاروق, اس کی تنخواہ آ جاتی ہے, باقی لوگوں کی تنخواہ نہیں آتی, اس کی ساری ٹیم کی کوئی نہیں آتی. اس کی تنخواہ پتہ نہیں 20, 30, 35, 40, 50 کتنی ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی ٹیم کی 50,000 40,000 اس سے زیادہ نہیں ہونے والی. نہیں ایسے ہی. اچھا احمد, پھر دوبارہ انٹرپٹ کرنا پڑے. بات یہ آئی کہ جو انفلوئنسر ہیں, جو لوگوں کو جو کہ ہماری اخلاقیات کو یا ہمیں انفارم کرنے والے بندے ہیں, وہ بیچارے بھوکے مار جائیں, اور جنہیں ٹھمکے لانے والے ہیں ان کے اوپر فضول کا پیسہ, یعنی ہماری اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ نے پہلے بات کی, اور دیکھیں یہ بڑے اینکرز ہیں, یہ سارے موہت پیرزادہ, شہباز گیل, یہ سارے بڑے لوگ ہیں, ان کو بڑا, ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. یہ باقی جو چھوٹے جو لوگ جو لیول پہ کام ہوئے, ان کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ویورشپ بھی تقریباً آلموسٹ ویسی ہی ہے, بلکہ ریلز ان سے زیادہ چلتی ہیں. یعنی میرے جیسے بندے کو 6-7 ملین کے ویوز مل جاتے ہیں, اگر مل جاتے ہیں, لیکن وائی وی آر بینگ ٹریٹڈ ایز انڈر ریٹڈ, کہ چلو یہ منڈے کھنڈے نے, مطلب وہ ان کو عام طور پہ عام سا کیوں دیا جاتا ہے اتنا سارا کام کرنے کے باوجود. آپ ہو گئے ہیں, وہ علی زئی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جا رہا جو کہ ان لوگوں کے پاس ہے اتنے سارے, اور ہے بھی 4-5 بندے, اسی اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے انہاں دے نال جا کے؟ نہیں, اس میں تو کوئی خاص میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہر ایک, اب آپ کسی اور سے پوچھیں تو ہم سے پوچھیں تو ہمارے پاس 2-4 بندے ہوں گے جن کے بارے میں ہم ڈسکریمنیٹ کر دیں گے. تو یہ جس جگہ پہ انسان ہوتا ہے اس کے مسئلے مسائل کچھ ہوتے ہیں, اسی سے ہوتا ہے. اور پھر دوسرا کوالٹی آف ویو بھی ہوتا ہے. مثلا یوٹیوب کا ایک ویو آپ کو پے زیادہ کرتا ہے, فیس بک کا کم کرتا ہے, ٹک ٹاک کا اسے کم کرتا ہے, تو کوالٹی آف ویورشپ بھی ہوتی ہے. اور پھر جو جس طرح کے لوگوں کے اندر آپ مشہور ہوتے ہیں, مثلا اگر آپ بیوروکریٹس کے اندر مشہور ہیں تو آپ کے ویوز 1,000 بھی ہیں, 500 بھی ہیں, تو آپ زیادہ انفلوئنشل.
اور اس کے مقابلے میں اگر 10,000 بندے کا 10,000 وہ والا بندہ ہے جو کہ نیچے لو لیول کے اوپر ریڈی لگاتا ہے, یہ بہت غریب آدمی ہے, تو وہ آپ کم انفلوئنشل ہوں گے, ان کا نمبر زیادہ بڑھتا جائے گا لیکن پالیسی میکنگ میں ان کی سے سو کم ہوگی. یہ ایک وجہ ہے جو کہ جینون وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر جنرل نیریٹو بلڈنگ کی بات کریں یا جنرل چیزوں کی بات کریں جہاں پہ لوگوں کو یہ چیز بتانی ہے کہ یار حق سچ کا راستہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں سوٹ ٹائپ پہننے والے لوگ بھی ہیں, اس میں مڈل کلاس جین پینٹ شرٹ پہننے والے لڑکے لڑکیاں بھی ہیں, پھر اس میں آپ لوور کلاس دیکھ لو جس میں ریڈی لگانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں, کبھی کس دن بھوکے سو جاتے ہیں, کس دن تھوڑا بہت کھانا کھا لیتے ہیں. تو ہر لیول کے اوپر آپ نے سمجھانا ہے اور ہر لیول کے اوپر لوگوں کو بتانا, نہ کہ صرف ایک لیول کے اوپر, تاکہ ایک جو جب مثال بنے, مثال کے طور پہ آپ کہنا ہے کہ آڈینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی ہوئی ہے نا, ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی ہوئی ہے. مثلا ایک لیول کے اوپر آپ پالیسی میکنگ کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے لینس سے بات کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ ایک لیول ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے لیول پہ جو پاکستان کی جنرل پبلک ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے, ان کو آپ سمجھاتے ہیں چیزیں, بہت سارے معاملات, وہ ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. پھر ایک لوور کلاس ہے, اس کو سمجھانا, اس کو بہت ڈفرنٹ طریقے سے سمجھایا جائے. ہر کسی کا اپنا, اب ابو بکر ایک چند سیکنڈ کا وہ بناتا ہے, اسکٹ بناتا ہے, وہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کی سپیچ اس کے پیچھے کام پڑ جاتی ہے. میں تو حیران ہوتا, اس کے میں نے 28 ملین تک جاتی دیکھی ہیں اس جی, کی ویڈیو. تو ایک مذاق وہ جس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا خوف ہوتا ہے بہت زیادہ. وہ خوف توڑنے کے لیے اسے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہیومر کے انداز میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ اس کا خوف نہ رہے. ایک دفعہ جب اس کا خوف نہیں رہے گا تو پھر لوگ خود سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے عمومی طور کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ توڑتے اس طریقے سے ہو کہ ان کا خوف ختم کرتے. خوف ختم ہوگا ان کا مذاق اڑا کے, ود ان لمٹس آف کورس. آپ بلو دا بیلٹ نہیں جاتے, لیکن آپ کو وہ خوف اٹھانا ضروری ہے, خوف ہٹانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے دماغ سے وہ خول اترے اور وہ اس بارے میں سوچنا سٹارٹ کرے. پھر وہ اپنی اپنی کنکلوژن نکال لیتے ہیں. تو اب مجھے کوئی کہ دیکھیں جی ابو بکر اس کی تو ویئرشپ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کوئی ہے نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کوئی پالیسی والا بندہ اس کی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اندازہ ہی ہے نا. لیکن میرے خیال میں وہ بہت اسٹرانگ ہے. تھوڑا سا آگے چلیں ذرا. ابھی کل پرسوں سے ایک کمپین چلی جس کو تھا کہ بس کر دو. ایک ویڈیو بنی, اس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا, ہم نے بھی, آپ نے بھی, سب نے حصہ لیا. عمران ریاض کی جو ویڈیو تھی بڑی اسپونٹینیس تھی, اینڈ ہی واز فل, مطلب وہ کہہ رہے ہیں ایموشنز کے ساتھ تھی, وہ چلی. یہ جو کمپینز چلتی ہیں ان کا کتنا امپیکٹ آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی کے اوپر یا ہمارے لوگوں کے اوپر یا ہمارے اداروں کے اوپر, یہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, اس طرح کمپین؟ اس سے پہلے وہ جو ہماری جو آپ لوگوں نے شروع کی تھی کمپین, وہ بھی اس کو بھی دیکھ لیں, کیا تھا وہ مشن نور, وہ بھی تھی کمپین, اور بھی اس طرح کی کمپین. اور اب جو یہ کمپین چل رہی ہے, یہ کمپینز کتنا افیکٹو ہیں اس تمام فسطائیت میں؟ کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں؟ سر بہت ضروری ہوتا ہے. ایک لوگوں کو میں بتا دوں کہ کوئی بندہ جو یہ کہتا ہے جی اس تک کی فرق پڑنا ہے, اتنے نال تو کچھ بھی نہیں ہونا, وہ نہایت بے وقوف ہے, بہت بے وقوف آدمی. وہ کہے گا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ضرب جو ہوتی ہے نا, چاہے مطلب موٹی ہو, پتلی ہو, سخت ہو یا نرم ہو, اس سے کوئی نہ کوئی فرق ضرور پڑتا ہے. مثلا آپ 26 نومبر دیکھ لیں, وہاں پہ پیک تھی, آگے سے انہوں نے گولیاں ماری اور گولیاں مار کے لوگوں کو بے تحاشا مطلب قتل کیا. اس سے لوگوں کے اندر مایوسی پھیل گئی, لوگ خوف بھی پھیلا اور مایوسی بھی پھیلی. وہ خوف کب ٹوٹا؟ پہلی دفعہ جب فیلڈ مارشل صاحب آ رہے تھے ادھر واشنگٹن ڈی سی میں, تو وہاں پہ گل صاحب نے, سجاد برکی صاحب نے لوگوں کو بلایا کہ آپ واشنگٹن میں آئے, ہم واشنگٹن ایمبیسی میں, پاکستان ایمبیسی کے باہر اپنا پروٹیسٹ کریں گے فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف. تو وہاں پہ چند ہزار بندے, اب چند ہزار بندوں سے کوئی کچھ ہو جاتا ہے, 3-4 ہزار بندے یا 5,000, ڈیبیٹیبل ہے 4-5 ہزار, اس کے آس پاس بندے وہاں, اس سے کیا کوئی فرق مطلب بہت بڑا فرق پڑے گا؟ نہیں, بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. لیکن لوگوں کے اندر ایک امید آتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ تحریک کے اندر حصہ لینا ضروری ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنا, کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے, پانی چلتا رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوا, امید تھوڑی بہتر ہوئی. 26 نومبر کے بعد سب سے بہتر کام اس ٹائم پہ ہوا. پھر اس کے بعد جب چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھی تو پھر جا کے مشن نور ہوا. وہ سارے جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی چھوٹے موٹے ولاگرز ہیں, وہ سارے چھوٹے موٹے ولاگرز نہیں اس مشن نور کو مشن نور بنایا, ورنہ تو وہ بڑے تو اس وقت آئے جب مطلب اب وہ بیلول دانا والی جنت تھی نا, اب 10,000 درہم کی جنت تھی, پہلے 2 درہم کی تھی. تو وہ بڑے تو بعد میں آئے, جتنے چھوٹے چھوٹے ولاگرز انہوں نے بنایا. اس سے کیا ہے, عوام کے اندر ایک امید آئی, تحریک کے ساتھ جڑے رہنا, تحریک تاکہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, لگے رہنا ہے. پھر آپ دیکھ لو جب کبھی سہیل افریدی باہر نکلتا تھا تو لوگوں کے اندر کتنی امید جگتی تھی اور لوگ وہ سارا کرتے تھے کام.
تو عمران خان کو آپ دیکھیں, جب عمران خان ہوتا تھا, عمران خان ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا, ہر جہاں تک کہ گولی لگی ہوئی ہے, ٹانگ کام نہیں کر رہی, اس نے بنی گالا کے اندر رونق میلہ لگا دیا. وہاں پہ لوگوں سے ملنا سٹارٹ کر دیا, لوگ اسے مل کے جاتے, باہر آ کے بتاتے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ لیڈ کر رہا تھا, اور اس نے سوشل میڈیا کو لوز نہیں کیا, اٹینشن کو لوز نہیں ہونے دیا, لوگوں کو فوکس رکھا, لوگوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا, ہلچل دبائی رہے. یہی کام ہوتا ہے تحریکوں کا. ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہے نظر بھائی, ہم کوئی کلاشنکوف تو نہیں چلانی ہم نے, نہ کوئی طرح بالکل. کے ہم نے پٹے سیدھے کام کرنے ہیں. ہمارے پاس تو زبان ہی, ہماری زبان ہی ہماری بندوق ہے, ہمارا لفظ ہی ہماری گولی ہے. ٹھیک ہے, اسی سے ہم کام کر سکتے ہیں, اسی سے ہم اچھے کام بھی لے سکتے ہیں, برے کام بھی لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی لوگوں کو یہ کرنا ہوتا ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں. جب اسپین کے اندر بارسلونا میں الادین نے پروگرام آرگنائز کیا, ٹھیک ہے, الادین نے اور ابابیل وغیرہ نے پروگرام آرگنائز کروایا. ادھر اس پروگرام کے بارے میں بہت کنٹروورسی ہوئی, دیکھی جی انہوں نے یہ کر دیا, پتہ نہیں فوج نے یہ کر دیا, فوج نے وہ کر دیا, عمران ریاض کو لانچ کیا گیا, یہ کیا. کوئی ایسی بات نہیں, آپ کو پتہ, ہمیں پتہ, کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ جی فلان نے ٹکٹ لیے, فلان ٹکٹ لیے, وہ ایک بے وقوف ٹکٹ دکھا رہا تھا, اس ٹکٹ کے اوپر کریڈٹ کارڈ میرے ہی لگا ہوا, میرا اپنا کریڈٹ کارڈ اس کے اوپر لگا, کینیڈین ڈالرز میں پیمنٹ لی ہوئی ہے اس میں نے میرے ہی ٹکٹ میں نے پے کیا ہوا. اس کا کہیں پہنچا, انہوں نے کہا جی یہ ٹکٹ لیا ہے. او بھائی میں نے ٹکٹ تو لینا ہے نا, میں کیسے آؤں, تیر کے آؤں ادھر سے, میں اٹلانٹک میں مطلب چھلانگ لگا دے, تر کے بہنا ہے جی, کیوں لوگوں کو اعتراض ہے. نہیں, وہ کیا لوگوں نے, کیا فرق پڑے گا. اس کے بعد سے دیکھ لیں آپ, لوگوں نے اتنا زیادہ لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو ڈیمورلائز کیا. لوگوں نے کہا ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے. آج تک سر کوئی پرومیننٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی پچھلے سال نومبر سے, کوئی ایکٹیویٹی اس لیول کی نہیں ہوئی پچھلے سال نومبر سے. اسپین بارسلونا میں جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی وہ آخری ایکٹیویٹی تھی, یا اس کے بعد جو آپ نے کی تھی یوکے, وہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا 2-3 ایکٹیویٹیز کا, بس وہی تھا. اس کے بعد کوئی نہیں ہوا. گند مارنوں نے کیا کیا, صرف گند مارتے رہے, گند مارتے رہے, گند مارتے رہے. ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کو بدزن کرنے کو, اب تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی بہت ساروں کو, کہ یار یہ حالت ہوتی ہے جب آپ صرف باتیں کرو. ایک آپ کو مومنٹم چاہیے ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, وہی مومنٹم پھر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے گراؤنڈ میں. اب آپ کوئی بھی کام کریں گے نا, کوئی بھی کام کریں گے, مثال کے طور پہ ایک بندہ, ایک کشتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ملاح ہیں, اس کے مطلب وہ مختلف ہوتے ہیں نا, بڑی کشتی کے مختلف لوگ ہوتے ہیں چلانے والے, یا ایک فیکٹری کو چلانے والے, یا ایک کسی بھی چیز کو چلانے والے. تو وہ بندہ جب ایک مثال کے طور پہ کشتی کا چپو کہیں باندھ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو را فارم میں اگر آئے تو وہ کہ یار اس سے میں ایک دن سمندر کے اندر تیروں گا, یہ کشتی کروں گا, وہ کہے گا یہ کیا بکواس کر رہے تم. اس کے اوپر مزدور کام کرتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ بناتے ہیں, ایک ٹول بنتا ہے, ٹول جا کے کشتی کے اندر لگتا ہے, کشتی کے آپ اس سے رو کرتے ہو, اس کو کشتی اس سے آپ ڈائریکشن دیتے ہو, چلاتے ہو. تو ہر ایک چیز کا ایک کام ہوتا ہے. لوگوں کو بیسیکلی ساتھ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی لگی رہنی چاہیے. یہی خان کہتا تھا, یہی لوگ سمجھتے ہیں جو سمجھدار ہیں, یہی مشن نور کا کانسیپٹ تھا, یہی جو اسپین کے اندر, یوکے کے اندر یہ سارے ہوئے تھے, کنونشنز ہوئے تھے, ان کا بھی یہی فنکشن تھا اور یہی فنکشن رہتا ہے. اچھا, یہ اب ہم بات کر رہے ہیں کنونشنز کی اور موٹیویشن کی اور جو مومنٹم بنانے کی. ابھی آپ نے دیکھا کل کا جو کشمیر کا جو پروگرام ہوا ہے سنڈے والے دن, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. وہ تو ایسا پروگرام ہوا ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں جی نہ اس سے پہلے کبھی پاکستان ایمبیسی کے سامنے اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے اور نہ کبھی اب ہوگا. یہ صورتحال وہ کہہ رہے ہیں, اس وقت بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اس میں اب دیکھیں جی پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی نے یہاں پہ جو بہت بڑا پروٹیسٹ کیا وہ ہم نے پچھلے سال غالباً کیا تھا, اس میں میرا خیال 5 یا 7 ہزار بندہ تھا. لیکن دس از بیونڈ دی لمٹس, ہر چیز کرو, کوئی 50 کہہ رہا ہے, کوئی 60,000 کہہ رہا ہے, 70,000 کہہ رہا ہے. کوسچن میرا یہ ہے کہ ہم اس وقت مومنٹم جس کی ہم بات کریں, اس کو مومنٹم کو کیوں ٹوٹا اور اس کو آگے لے جانے کی ضرورت کیا, اور اس میں ہماری لوکل جو لیڈرشپ ہے, لوکل لیڈرشپ سے مراد جو ہماری یورپ امریکہ کی اور یہاں کی لیڈرشپ ہے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, ایک بات تو اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ نمبر 1 پی ٹی آئی کے 2-3 مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ چوک پوائنٹس میں سے فوجی لوگوں نے کنٹرول کیے ہوئے. وہ آپ کہہ لو مجبوری سے ہیں, بھائی جان ساری مجبوری ہے, یا ہم خوشی سے ہیں, جیسے بھی ہیں, وہ بہت سارے امپورٹنٹ چوک پوائنٹس کے اوپر سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. مثلا اگر وہ کسی کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یہ آج نہ کرو کل کرو, میں اور آپ اور 2-3 اور بندے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, 4 بندے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پروٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہماری کیپیسٹی ہے لیٹ سے 1000 بندوں کی, میں مثال دینے کی, ہماری 4 بندوں کی کیپیسٹی لگے گی 1000 کی. ہم 2 نہایت سخت ہیں اور 2 جو ہیں وہ نارمل لیول کے ہیں. وہ جو 2 نارمل لیول کے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, ان کو وہ کال کر کے کہیں گے یار تم نہ کرو, ایسے نہ کرو, ویسے نہ کرو. ان کو پتہ
होगा धमकी देनी है उनको, इनका सिर्फ पासपोर्ट ब्लॉक करें या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें तो इनकी फट जानी है, या क्या करना है ना उनको, उनको पता होता है। उधर कॉल चल करेंगे तो ये कहेंगे ओके ठीक है जी, फिर आप हमारे साथ परसों आए लंच कर लें, और जब आप आज ना करें कल ना करें परसों करें, सर देखे बड़े मार को कोई तगड़ा बंदा हो तो कहेंगे सर देखे नहीं कल नहीं परसों करें, मुझे मिशन रूल में इस तरह की करते थे ना ये, तो कल ना करें परसों कर लें, परसों ना करें तरसों कर लें, बस इसके साथ ना करें। वो क्या करेंगे, वो 1000 बंदे के अंदर से 500 बंदे की टीम निकालेंगे ना, तो बाकी 500 नहीं बचेगा, वो 100 बच जाएगा, क्योंकि एतमाद उठ जाएगा। वो जब टीम उठा दो तो 100 बंदा होगा, 50 अगले दिन वो ले आएंगे या उससे अगले दिन वो लेके आ जाएंगे, तो 1000 को 100 में कन्वर्ट करके टीम निकाल के उस चीज का डंग निकाल देते हैं। ये इनका तरीका है। अब आप कुछ लोग यूजफुल इडियट्स होते हैं जो कि इनके हाथों में खेलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो उनका डिफरेंट तरीका होता है। तो पार्टी पॉलिटिक्स में तो उसको उस लेवल के ऊपर नहीं समझता, लेकिन एक मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है सारे मामलात मुख्तलिफ जगह के ऊपर देखने के बाद। एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि कश्मीरी जो डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा है, फेयर विद देम, वो बहुत ज्यादा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और पुराना है, वो 3rd 4th जनरेशन में जा रहे हैं वो लोग, तो वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, स्पेशली यूके की सोसाइटी के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता कनाडा में, इधर मेरे ख्याल में नहीं हुआ, यहाँ पे अल्बर्टा में शायद हुआ, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मतलब होगा, लेकिन शायद उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या उतना पुराना नहीं है इसकी वजह। तो यूके के अंदर ज्यादा हुआ, डायस्पोरा ज्यादा। मैं देख रहा था कोई कह रहे थे देखिए जी ये तो 5000 बंदे 4000 थे, बेवकूफ हो। एक तहरीक थी सादा सी कि हमें आप ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी अफोर्डेबिलिटी बेहतर बनाओ और हमारे हुक्मरान हम चूज करें, सादा सी तहरीक थी कि आप लोग अपना जो काम कर रहे हो करो, ठीक है, आपने डिफेंस करना है डिफेंस करो, फॉरेन पॉलिसी मतलब आपने करना है, ठीक है, आपके पास ये है, वफाक के पास आप रखो, कोई मसला नहीं, हमें हमारे लोग चुनने दो ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ये तहरीक थी। अब उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कहाँ ले गए उसको, कहाँ का कहाँ ले गए, और फिर कह रहे हैं 3000 बंदा है, 2000 बंदा है, 2500 है, 3340 बंदा है, 3500 है। तो खबीसो, ये उतना बंदा है जितना पहले कभी नहीं आया, बस बात खत्म, कभी नहीं आया। यस, पहले कभी आया ही नहीं इतना बंदा, तो इन्होंने सारा सत्यानाश कर। ये वो इलेक्ट्रीशियन है जिनको घर बंदा है, हमें बल्ब चेंज करने के लिए बुलाता है, सारे घर की वायरिंग जला के तो बैठे होते हैं, ये वो इलेक्ट्रीशियन है जर्नल, यकीन करो। ये वो इलेक्ट्रीशियन की रह जाएगी। 25 मिनट हो गया हमें बात करते हुए, आई वुड लव टू टॉक मोर, लेकिन हमारा प्रोग्राम इतना आपको पता लोग देखते भी है ना, दोस्त अड़ी गल्लां करी जा रहा है, बैठा सुनी जा रहा है, तो मेरा ख्याल से इजाजत लीजिए, इजाजत। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।